ہر دور اور زمانے کے مختلف فتنے ہوتے ہیں۔ آج کا ایک نیا فتنہ یہ ہے کہ ذکر و سلوک کی محنت کو، تزکیہ نفس کی محنت کو، تصفیہ قلب کی محنت کو عجمی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں تو حدیث میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی، اور ہر بندہ پوچھتا ہے جی قرآن میں کہاں ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علم الاحسان کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ علم الشرائع کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، اور یہ بھی فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو سیکھنا چاہیے، پھر یہ علم الاحسان کہاں سے آ گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ تصوف کی محنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایسا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے، تم میں سب سے زیادہ تقوی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ حاصل کرنا، تقوی اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑنا ہی تصوف تزکیہ ہے۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ جیسے فقہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ فقہ پہلے مدون نہیں تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا علم کھل کر سامنے آ گیا، اسی طرح تصوف و سلوک کا اور تدوین حدیث کا معاملہ پیش آیا، اس لیے کہ یہ تمام اصول و ضوابط قرآن و سنت میں موجود تھے۔ وہیں سے ہمارے اکابرین نے ان کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کا استعمال بدلتا رہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کو تزکیہ و احسان کہتے تھے، اور احسان تو عام طور پر مشہور تھا۔ آج تصوف کا لفظ مشہور ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا تصوف و تزکیہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، کیسے حاصل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ لیکن آج فتنے کے دور میں بہت سارے لا علمی کی وجہ سے، اور جس طرح علم ظاہر کے حامل علماء حق کی صفوں میں علماء سو داخل ہو چکے ہیں، اسی طرح علم باطن کے حامل مشائخ حق پرست کے بھیس میں نفس پرست لوگ شامل ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ مبالغے میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کو غیب دان اور معصوم خیال کرتے ہوئے ان سے مرادیں طلب کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اسی خیال کو اپنے دل میں لیے ہوئے اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان سے اپنی دلی آرزوئیں مانگتے ہیں، جو صریحاً شرک ہے۔ نیز ایسے لوگ جب زندہ اولیاء کرام میں صفات نہیں پاتے تو ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، جن کے سبب یہ ان کے فیض سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے گمراہوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں جو کفر و اسلام میں فرق نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے پر اسرار کلمات کو نہ سمجھنے کے سبب سے ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ولایت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہل اور لا علمی کے سبب سے قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ولایت اور کرامت سے ہی منکر ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مطلب منکر تو نہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں بھی اولیاء اللہ تھے اور کرامت بھی تھی، مگر اب اس برے زمانے میں نہ ولی رہا اور نہ ہی کرامت رہی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام کی شان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے
ان کی شان میں سو اور بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر تعظیم و تکریم میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو پوجنے ہی لگتے ہیں۔ الغرض دونوں فریق افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور عوام الناس کی روحانی اور باطنی تنزل کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک طبقے نے تصوف تزکیہ نفس سے انکار کر دیا اور بیت و طریقت کو گمراہی سمجھ کر اس کی مخالفت کا بیڑا اٹھا لیا، اور ایک طبقے والوں نے جھوٹے سچے پیروں کے درمیان کوئی تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے بہت سے اعتراضات کیے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر جو جھوٹے اعتراضات لگائے جاتے ہیں وہ چند ایک پیش خدمت ہیں۔ تصوف بدعت ہے، یہ ایک نیا فن ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ صوفیاء کرام مشرک ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے پیر و مرشد کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ صوفیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے پیر و مرشد کو مختار کل مانتے ہیں۔ صوفیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے پیر و مرشد کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیر و مرشد کو نور سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تصور شیخ کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام تصور شیخ کے قائل ہیں، لہٰذا یہ لوگ اپنے مرشد کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، مشرک ہو گئے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام بدعتی ہیں کیونکہ بہت سارے بدعات کرتے ہیں۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام حضرات کی خدمت میں بصد احترام عرض ہے کہ وہ لا علمی کا شکار ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تصوف قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا ان حضرات کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔